مجھے بھی تھریٹ ہیں، بات کرنا کوئی آسان نہیں ہے، ہمیں بھی یہ بہت ساری زندگی ہر کسی کو شوق ہیں، لیکن ہم بولیں گے، ہم بات کریں گے اپنا ہر حال میں اسمبلی میں بات کرتا ہوں، پسینہ کسی اور کو آ رہا ہوتا ہے، بات میں کر رہا ہوتا ہوں بی پی 600 کسی اور کا جاتا ہے، بات میں کر رہا ہوتا ہے کسی اور کو جو ہے نا خطرہ ہوتا ہے، یہ بھی آسان یہ کو نہیں ہے وہ کہ یہ وہ کہتے ہیں بات آپ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا تھا اسمبلی میں کہ بات آپ کر رہے ہیں لاپتہ ہم نہ ہو جائیں، کسی صورت نوجوانوں کے پہاڑ مت جائیں، وہ پہاڑ کا رستہ میں مجھے خود کئی دفعہ کہا گیا کہ آپ پہاڑ جائیں، مجھے خود کہا گیا کہ آپ اگر پہاڑ کے جانے کا شوق ہے چلے جائیں، وہ اس لیے مجھے کہتے ہیں کہ مجھے مارنا آسان ہوگا، بمباری کرنا آسان ہوگا، مجھے بمباری کریں گے، اس لیے جب میں پرامن جدوجہد کروں گا ہمیں مارنا ان کا ذرا مشکل ہے، تو اس لیے میں بلوچستان کے نوجوانوں کو کہتا ہوں یہ ہمیں داخلنا تو چاہتے ہیں پہاڑ کی طرف، ہمیں چوکوں چوراہوں پہ سیاسی جمہوری مزاحمت کے ذریعے حکمرانوں کو جواب دینا ہے، خدا کے واسطے حکمران تو اس پہ تو ختم کرے کہ ہمارے نوجوان بڑھا رہے ہیں پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں، آپ میں تو پہاڑ والا نہیں ہوں، آپ میری ماں کو کیوں گالی دیتے ہیں؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب پاکستان بنا تھا کہتا پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے، آج بھی شہباز شریف بھی یہی کہتا ہے پاکستان نازک دور، یہ نازک دور سے کب گزرے گا پاکستان؟ اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان نازک، پتہ نہیں صنف نازک ہے واقعی نازک ہے۔ میں تو کور کمانڈر سے ملیں، کور کمانڈر کو میں نے یہ بتایا کہ یہ بارڈر آپ نے اس حالات میں بارڈر کیوں بند کیا، اس نے کہا، اس نے بھی یہی بات کہی کہ مذاکرات میں کس سے کرو، ان کو میں نے بتایا پہلے اگر 100 لوگ میرے نوجوان اگر یہ پہاڑ پر ہیں تو ہمیں مشورہ کرنا چاہیے کہ بیٹھیں گے جرگہ کریں کہ 100 سے بات کیسے کریں، 100 کو پہاڑ سے کیسے اتاریں، لیکن یہ تو نہ کریں اس کو 200 تو نہ کریں۔ آپ تمام ہمارے صحافیوں کا بہت شکریہ، ہم آپ کو بار بار یہ تکلیف دے رہے ہیں، تو آج اس ماحول میں جیسا سیاسی کارکنان آزمائش میں ہیں تو ہمارے صحافی بھی آزمائش میں ہیں، جیسے یہاں زبان پہ بات پہ پابندی ہے اسی طرح قلم پہ بھی پابندی ہے، تو ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے ان صحافیوں کو جو جرات کے ساتھ اپنا قلم بھی استعمال کرتے ہیں، کیمرہ استعمال کرتے ہیں، اپنی آواز، وہ تو آپ کا قصور نہیں ہے، ان کا قصور ہے جن کو روکتے ہیں، بہرحال آپ اپنی محنت اپنی کوشش ہمارے صحافی بلوچستان میں کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں پنڈی اور اسلام آباد کے حکمرانوں نے ایک فیصلہ کیا کہ بلوچستان میں آپریشن کریں گے، تو بلوچستان کے عوام کو تو پہلے سے ہی پنڈی اور اسلام آباد کے حکمرانوں سے یہی توقع ہے کہ وہ قبرستان آباد کر سکتے ہیں، ہماری ماؤں کے گودوں کو اجاڑ سکتے ہیں، ہمارے بچوں کو یتیم کر سکتے ہیں، ہماری بہنوں کو بیوہ کر سکتے ہیں، اور کوئی پنڈی اور اسلام آباد کے حکمرانوں سے اہلیان بلوچستان کو کوئی توقع اچھائی کی نہیں، پہلے بھی نہیں تھی، اور اس فیصلے سے مزید واضح ہوا کہ ان کو مزید توقعات بھی نہیں رکھنی چاہیے پنڈی اور اسلام آباد کے اصلی حکمران ہوں یا نقلی حکمران ہوں، دونوں سے اور توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہوگا وہ جو میٹنگ ہوا، جو بلوچستان کے آپریشن کا فیصلہ ہوا، اس سے 1 مہینے پہلے اسی اسلام آباد میں ایک سی پیک فیز 2 کے متعلق فیصلہ ہوا کہ سی پیک فیز 2 پہ ہمیں کام کرنا ہے تو کہاں کرنا ہے، اس حوالے سے سندھ اور پنجاب کا فیصلہ ہوا کہ ہم نے فیز 2 سی پیک فیز 2 میں ہم نے پنجاب اور سندھ میں کام کرنا ہے، اور 1 مہینے بعد جب فیصلہ ہوا کہ ہمیں اگر آپریشن کرنا ہے تو بلوچستان میں کرنا ہے، تو اہلیان بلوچستان یہی توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں جب سی پیک سے محروم ہیں، ترقیاتی کاموں سے محروم ہیں، تو ہم اسلام آباد کے پنڈی اور اسلام آباد کے حکمرانوں سے یہی اہلیان بلوچستان کی طرف سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں روزگار نہیں دے سکتے، ہمارے بارڈر کو بند کرتے ہو، مافیاز کی سرپرستی کرتے ہو، یا ہماری جان محفوظ نہیں ہے، ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں، روزگار نہیں ہے، کرپشن ہے، بندر بانٹ ہے، اور آپ بیٹھ کر کے اہلیان بلوچستان کو انصاف دینے کے بجائے، امن دینے کے بجائے، روزگار دینے کے بجائے، ہمارے بچوں کی بازیابی کے بجائے آپ آپریشن کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے صحافی بھائیوں، جو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے، جو بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ ابھی بڑھ رہا ہے، بڑھ گیا ہے ابھی، ہر رات روزانہ
ہمارے نوجوانوں کو مزید لاپتہ کر رہے ہیں، بجائے یہ کہ اتنے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، کمیٹیاں پارلیمنٹ کی بنی ہیں، اسلام آباد میں کئی حکومت، یہی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، آصف علی زرداری صاحب نے اہلیان بلوچستان سے معافی مانگا کہ ہم بلوچستان کے عوام سے معافی مانگتے ہیں، لیکن اسی کے دور حکمرانی میں آج ہم روزانہ ہمارے وہ جو بچے لاپتہ ہیں تو لاپتہ ہیں، لیکن ابھی روزانہ ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو لاپتہ کر رہے ہیں، اور لاپتہ کرنے کے ساتھ جو پرانا ان کا طریقہ واردات تھا کہ ان کو سی ٹی ڈی کے ذریعے سے مار دینا، ان کی لاشیں پھینک دینا، اور سلسلہ ابھی چند دنوں سے، ہفتوں سے پھر دوبارہ یہ شروع ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی لاشیں پھینک رہے ہیں سی ٹی ڈی کے اس میں، حراست میں، تفتیش میں، عدالتی تاریخ باقی ہے۔ جیسے گوادر میں بشیر عبدالغنی نوجوان ہے، اس کی لاش پھینکا ہے، اور اس حالانکہ سی ٹی ڈی کی تعویل میں تھا، اس کے میڈیا میں انہوں نے دیا تھا کہ ہم نے پکڑا ہے، اس کی لاش پھینکی ہے، اور اسی طرح بہت سارے نوجوان ہیں۔ ہم حکمرانوں سے کہتے ہیں کہ یہ لاپتہ نوجوانوں کو کرنا، ان کی لاشیں پھینکنا، اس سے آپ پاکستان کی استحکام کا کام نہیں کر رہے ہو، ریاست مضبوط نہیں ہوتا، پاکستان مضبوط نہیں ہوتا، آپ نفرتیں پھیلاتے ہیں، آپ نفرت پھیلا رہے ہو، یہ پاکستان کو کمزور کر رہے ہو، پاکستان کی بنیادیں آپ کمزور کر رہے ہیں۔ اسی طرح میں نے پہلے بھی ہر دفعہ کہتا ہوں، اسمبلی کے اندر بھی بات کی، بار بھی بات کی، جو ایف سی کا کردار ہے بلوچستان میں۔ اب اس دنوں میں پڑھ رہا تھا کہ حکومت والے یہ کہہ رہے ہیں کہ امتحانی سینٹر میں بھی ہم ایف سی کو کھڑا کریں گے، ہم اندازہ لگائیں، ایف سی کا جو ہے نا امتحانی سینٹر کے باہر بھی ہم ایف سی کو کھڑا کریں گے، بجائے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، جس کو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے بدامنی کا ذمہ دار ہے، جو کہتے ہیں کہ دہشت گردی کا ذمہ دار ہے، ایف سی کو بلوچستان سے نکالنے کے بجائے مزید اس کو طاقتور کرنا، پولیس کے اختیارات دینا، اب امتحانی سینٹر میں ان کو داخل کرنا، یہ کتنی بڑی زیادتی ہے اہلیان بلوچستان کے ساتھ، اور ایف سی کے ذریعے بلوچستان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ بندوق کے ذریعے سے بلوچستان کنٹرول نہیں ہوگا، ایف سی نے یہاں بہت زیادہ خون بہا ہے۔ اسی طرح ہمارے ساحل میں 750 کلومیٹر ساحل ہے کوسٹ گارڈ، ابھی پچھلے دنوں کوسٹ گارڈ نے ایک نوجوان عبدالغفار خاران کا اس کو قتل کیا، اس پر احتجاج ہوا، اس کے بوٹ کے نیچے اس کو کچلا، اور رضوان جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں، ہر وقت کرتا رہوں گا، اس رضوان جو بیلا میں جس نے خودکش کیا تھا، اسی کوسٹ گارڈ نے 3 دفعہ اس پہ تشدد کیا، اس نے مزدوری چھوڑ کر خودکش حملہ کیا، اسی کوسٹ گارڈ کی وجہ سے۔ اس کا بوٹ اب بھی میرے ساحل میں کھڑا ہے، بوٹ اس رضوان کا، اپنا بوٹ ساحل پہ چھوڑ کر بیلا میں اس نے بم باندھ کے پھٹا۔ یہ پھر بھی یہ لوگوں کو، ہمارے اسلام آباد کے، پنڈی کے حکمرانوں کو یہ عقل نہیں ہے کہ جن فورسز کی وجہ سے میرے نوجوان خودکش بمبار بن رہے ہیں، جس کی تشدد کی وجہ سے نوجوان پہاڑوں کی طرف جا رہے، اس کو بجائے کہ اس کو پیچھے دھکیلیں، ان کی اصلاح کریں، ان کو ان کے دائرہ سے ہٹا دیں، ان کے خلاف کارروائی کریں، اس کو مزید اختیارات دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان کا بلوچستان کے عوام سے کوئی نہیں، جیسے بنگلہ دیش میں یہ کہتے تھے کہ ہمیں بنگال چاہیے، بنگالی نہیں چاہیے، اسی طرح یہ یہاں بلوچستان میں کرتے ہیں کہ ہمیں بلوچستان چاہیے، بلوچستانی نہیں چاہیے، بلوچستان کا سونا چاہیے، بلوچستان کا گیس چاہیے، بلوچستان کا کوئلہ چاہیے، بلوچستان کا تانبا چاہیے، بلوچستان کا ساحل چاہیے، بلوچستان کا گوادر چاہیے، لیکن بلوچستانی نہیں چاہیے۔ اس سے نفرت کرو، اس سے بغض رکھو، اس کو مارو، اس کا قتل کرو، اس کو بے عزت کر دو، اس کی توہین کرو، جیسے کل بنگلہ دیش کے ساتھ انہوں نے کیا، بنگالیوں کے ساتھ اس سے نفرت کر کے وہ بنگال کو چاہتے تھے تو وہ بنگال کو محفوظ نہ رکھ سکے۔ اسی طرح آج بھی اگر یہی دہراتے ہیں، یہی دسمبر آ رہا ہے، 16 دسمبر 1971 کو ہوا تھا، 16 دسمبر 1971 کو جو مشرقی پاکستان کا واقعہ ہوا، آج سیم بالکل اسی طرح، بجائے کہ وہ عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے، پورے بلوچستان کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں کہ ہمیں بلوچستان چاہیے، بلوچستانی نہیں چاہیے، بلوچستان کے وسائل سے ہمدردی ہے، بلوچستان کے لوگوں سے ہمدردی نہیں ہے، اس سے وہ بلوچستان کو محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ بالکل صاف بات ہے، میں سیاسی کارکن ہوں، منتخب پارلیمنٹ کا ممبر ہوں، جماعت اسلامی کا صوبائی ذمہ دار ہوں، میں تو بہت روزانہ سوچتا ہوں کہ بلوچستان جیسے سن 16 دسمبر 1971 کو
کسی بلوچ نے پاکستان نہیں توڑا، کسی پشتون نے پاکستان نہیں توڑا۔ کس نے توڑا؟ انہی قوتوں نے توڑا جس نے کہا تھا میں بنگال چاہیے، بنگالی نہیں چاہیے۔ آج وہی قوتیں پھر بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی بلوچ نہیں چاہتا، کوئی پشتون نہیں چاہتا، وہ اپنے رویوں سے، اپنے کرتوتوں سے پھر بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ ایف سی اور کوسٹ گارڈ کا جو کردار ہے، وہ جو خود کش بمبار تیار کر رہے ہیں، ان کو ہٹاؤ بلوچستان سے، ان کو بلوچستان سے فارغ کر دو، یا لوگوں کے ساتھ بیٹھو، بلوچستان کے لوگوں کو انصاف دو۔ اسی طرح آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آج بلوچستان میں پارلیمنٹ کا کیا کردار ہے، صوبائی کابینہ کا کیا کردار ہے، ادھر یہاں ٹرانسفر پوسٹنگ کون کرتا ہے، یا پی ایس ڈی پی کا کس کا اختیار چلتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے گورنمنٹ ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر بھی منتخب لوگ نہیں لگاتے، ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر بھی منتخب لوگ نہیں لگاتے، وہ یہاں حبیب نالہ سے اس طرف فیصلے ہوتے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کیا، یہ بلوچستان جہاں ایک منتخب لوگ اپنے ہائی اسکول کا ہیڈ ماسٹر نہ لگا سکے، ان منتخب لوگوں کی حالت، اس کی مظلومیت کی، ان کے لوگوں کی حالت کیا ہوگی۔ میں عسکری اداروں سے کہتا ہوں کہ ٹرانسفر پوسٹنگ کرنا آپ کا کام نہیں ہے، سیاست کرنا آپ کا کام نہیں ہے، حکومت کرنا آپ کا کام نہیں ہے، اسکول چلانا آپ کا کام نہیں ہے، ہاسپٹل چلانا آپ کا کام نہیں، وہ ہمارا کام ہے۔ وہ ہمارا کام ہے کہ ہم اسکول چلائیں، ہاسپٹل چلائیں، سیاست کریں، حکومت کریں۔ آپ کا کام امن دینا ہے، آپ کا کام بارڈر کو سنبھالنا ہے، آپ کا کام دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہمارا مقابلہ نہیں کرنا ہے، پاکستانی عوام کا مقابلہ نہیں کرنا ہے، ان قاتلوں کا، دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ میں عسکری اداروں سے کہتا ہوں سیاسی معاملات میں اپنے مداخلت کر کے آج پورے سیاست کو تباہ کر دیا، حکومتی ادارے تباہ کر دیے، بیوروکریسی کے جتنے دفتر ہیں ہمارے تباہ کر دیے، ہمارے اسکول، ہمارا پورا سسٹم تباہ کر دیا۔ آپ کا جو آئین پاکستان نے جو کام طے کیا وہ کریں۔ ہم نے حق دو بلوچستان جو تحریک کے سلسلے میں 16 نومبر کو آل پارٹیز کیا تھا، تو اب 15 دسمبر کو انشاءاللہ قبائلی جرگہ کر رہے ہیں۔ بلوچ اور پشتون کے جتنے قبائل ہیں کوئٹہ میں انشاءاللہ جمع کر رہے ہیں مسئلہ بلوچستان پر۔ انشاءاللہ ان سے بھی مشاورت کریں گے کہ ہم بلوچستان کے مسئلے کو کس طرح حل کریں۔ پنڈی اور اسلام آباد کے حکمرانوں نے تو فیصلہ کیا ہے کہ بلوچستان کو مارنا ہے، اور بلوچستان والوں کو ہم جا کے بتائیں گے کہ آپ نے غیرت کی زندگی جینا ہے، غیرت کی موت مرنا ہے، یا بے غیرتی کی موت مرنا ہے۔ پنڈی اور اسلام آباد والے ہمیں مارنا چاہتے ہیں، وہ فیصلہ پر اہلیان بلوچستان کا ہے، وہ کون سی زندگی جینا چاہتے ہیں، کون سی موت مرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم اس لیے قبائلی تمام مشران کو ہم بلا رہے ہیں 15 دسمبر کو، اس میں ان کے ساتھ بھی مشورہ کریں گے۔ پھر علماء کو بھی سب کو کالجز بھی جائیں گے انشاءاللہ، پھر نوجوانوں کو بھی اسٹیشن کے لوگوں کو بھی ان کو بلائیں گے۔ جلسے بھی کر رہے ہیں، 8 تاریخ کو ہم نوشکی میں جلسہ کریں گے، پھر 22 تاریخ کو گوادر میں کریں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے اس 6 مہینوں میں پھر ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 1 لاکھ لوگ ہم کوئٹہ میں جمع کریں گے۔ 1 لاکھ ہمارے ٹارگٹ ہے، 1 لاکھ لوگ ہم اسی کے خلاف اور پنڈی کے بھٹو صاحب اس کی وضاحت کریں کہ فیز 2 کون سا ہے۔ فیز 2 تو ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے ہم نے 100 مارے تھے اب 200 مارنا چاہیے، تو جنرل ٹکا خان والا دندہ تو نہیں ہوگا یہاں پہ۔ جنرل ٹکا خان بھی تھا نا، ایک کردار ہے بلوچستان میں جو بنگالیوں کو مار کر اس کو بلوچستان لایا گیا تھا، وہاں بنگالیوں کا قتل عام کر کے پھر یہاں ان کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ بلوچستان کا قتل عام کریں۔ تو بلاول بھٹو صاحب اس کی وضاحت کرے، ورنہ کام کا کہہ دیں اس کی فیز 2 کے کہ ہاں ہونا چاہیے اور اس میں ہمارا قتل شامل ہو۔ پہلے بلاول بھٹو اس کی وضاحت تو کرے۔ مولانا صاحب ابھی آپ نے بتایا اتنے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات زیادہ بلوچستان یہی کہتے ہیں کہ ہم کن سے بات کریں، ہمیں وہ بندے چاہیے کہ ان سے وہ بات کریں، ان سے اپنے امن و امان صوبے میں لے کر آئیں۔ تو وہ بھی آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہاں پر روزانہ یا 4 دن کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کریں گے، تو ہم تو 20 سال سے ہی سنتے آ رہے ہیں اور دیکھتے آ رہے ہیں، کوئی عملی اقدامات نہیں ہوتے۔ جو پشتونخوا کے محمود خان نے پریس کانفرنس کی کہ جب ہم اقتدار میں آتے ہیں ہم بلوچستان کو بھول جاتے ہیں، تو بھی آپ جو ہے صوبائی اسمبلی کے رکن بھی ہیں، تو آپ اپنا کوئی کردار ادا کریں کہ بلوچستان میں امن آئے۔ ہمارے سی ایم صاحب تو نہیں کر سکتے، آپ کچھ ایسی کوشش کریں گے؟
देखिए, मैं तो कोर कमांडर से मिले, कोर कमांडर को मैंने ये बताया कि यह बॉर्डर आपने इस हालात में बॉर्डर क्यों बंद किया। उसने कहा, उसने भी यही बात कही कि मुज़ाकरात में किससे करो। उनको मैंने बताया, पहले अगर 100 लोग मेरे नौजवान अगर ये पहाड़ पर हैं तो हमें मशवरा करना चाहिए कि बैठेंगे, जिरगा करेंगे, 100 से बात कैसे करें, 100 को पहाड़ से कैसे उतारें। लेकिन ये तो न करें, उसको 200 तो न करें, उसको 1000 तो न करें। अभी तो हुक्मरान इस पे तो खुदा के वास्ते हुक्मरान तो इस पे तो ख़त्म करें कि हमारे नौजवान बढ़ा रहे हो, पहाड़ की तरफ जा रहे हैं। आप, मैं तो पहाड़ वाला नहीं हूँ, अब मेरी माँ को क्यों गाली देते हैं? चौक पे जाने वाले की माँ को क्यों गाली देते हैं? अब बुजुर्ग की क्यों तौहीन करते हैं? अब टीचर की क्यों तौहीन करते हैं? वो डॉक्टर की क्यों? तो ये तो पहाड़ वाला तो नहीं है। तो 1.5 करोड़ लोग तो दहशतगर्द नहीं है। पिंडी और इस्लामाबाद वाले तो हमारे बलूचिस्तान के 1.5 करोड़ आवाम को दहशतगर्द समझते हैं। 1.5 करोड़ आवाम को ही पाकिस्तानी नहीं समझते। ये जालिम हमारे साथ जो रवैया, पहाड़ वाले छोड़ो, हमारे साथ जो रवैया है, हम तो रोना ये रो रहे हैं। असम्बली में जो हम बात करते हैं, यहाँ भी ज़रा हम बात कर सकते हैं, हमारे पास इक़्तिदार नहीं है, ये बोलेंगे। बात करना भी आसान नहीं है, मुझे भी तैरते हैं, बात करना कोई आसान नहीं है। हमें भी ये बहुत सारी ज़िंदगी, हर किसी को शौक़ है, लेकिन हम बोलेंगे, हम बात करेंगे अपने हर हाल में। मैं असम्बली में बात करता हूँ, पसीना किसी और को आ रहा होता है। बात मैं कर रहा होता हूँ, BP 600 किसी और का जाता है। बात मैं कर रहा होता है, किसी और को जो है ना ख़तरा होता है। ये भी आसान ये को नहीं है वो कि ये वो कहते हैं बात आप कर रहे हो, कह रहा था असम्बली में कि बात आप कर रहे, लापता हम ना हो जाए। तो इसलिए ये बोलना आसान नहीं है। बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में लिखना आसान नहीं है, बोलना आसान नहीं है, लेकिन हम बोलेंगे। हमें बोलना हमारा फ़र्ज़ है कि हम बोलें। बाकी हुक्मरानों पर है फ़ैसला करना। सरफराज बुगटी साहब की ज़िम्मेदारी है नहीं कि बलूचिस्तान में जो बातें कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि हम रेड का चैलेंज नहीं होने देंगे, पाकिस्तान महफूजातों में है, फलानी है। जो 3-4 रटे हुए, जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जब पाकिस्तान बना था कहता पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। आज भी शहबाज शरीफ भी यही कहता है पाकिस्तान नाजुक दौर। ये नाजुक दौर से कब गुजरेगा पाकिस्तान? उस वक़्त से लेकर आज तक पाकिस्तान नाजुक, पता नहीं सनफ़ नाजुक है, वाकई नाजुक कौन से नाजुक दौर से। तो इंशाल्लाह हमारा काम बोलना है। और हुक्मरान हमसे अगर बैठते हैं, हम हुक्मरानों से कहते हैं ये तादाद मत बढ़ाएं। ख़वातीन खुदकुश कभी नहीं थी। हुक्मरानों को अब तक ये नहीं है कि अब बलोच खातून खुदकुश किया है और खुदकुश के लिए तैयार हैं। आपके तालीमी इदारों में कोई ये खातून जो गरीब नहीं थे, पढ़े अनपढ़ नहीं थी, ये पढ़ी लिखी आला तालीम याफ्ता और मालदार खातून थी जिसने खुदकुश किया। तो हुक्मरानों को, इस्लामाबाद के हुक्मरानों को तो ख़ुद ये हमारे बलूचिस्तान वालों को, और ये FC से या हमारे कोस्ट गार्ड वालों से, इनसे तो ये मसला होने वाला नहीं है। अच्छा मौलाना साहब, जैसे आपने बताया कि आपको कमांडर साहब से मिले, आप ये बताएं आप कब मिले और आप बहुत मरना चाहते हैं। हम बेगैरती की इस्लामाबाद के हुक्मरानों का मुकाबला करेंगे, मुज़ाहिमत करेंगे, जाएंगे बलूचिस्तान की सड़कों पर पुरअमन जद्दोजहद करेंगे, पुरअमन जमहूरी मुज़ाहिमत करेंगे। हम चौकों चौराहों पर मुज़ाहिमत करेंगे। हम किसी सूरत नौजवानों के पहाड़ मत जाएं। वो पहाड़ का रास्ता में मुझे खुद कई दफ़ा कहा गया कि आप पहाड़ जाएं, मुझे खुद कहा गया कि आप अगर पहाड़ के जाने का शौक़ है चले जाएं। वो इसलिए मुझे कहते हैं कि मुझे मारना आसान होगा, बमबारी करना आसान होगा, मुझे बमबारी करेंगे। इसलिए जब मैं पुरअमन जद्दोजहद करूँगा, हमें मारना इनका ज़रा मुश्किल है। तो इसलिए मैं बलूचिस्तान के नौजवानों को कहता हूँ, हमें दखलना तो चाहते हैं पहाड़ की तरफ, हमें चौकों चौराहों पे सियासी जमहूरी मुज़ाहिमत के ज़रिए हुक्मरानों को जवाब देना है। इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे तो अपने पूरे सूबे में एक माहौल भी बनाएंगे, तमाम तबक़ात को इकट्ठे भी करेंगे और आखिर में उस तारीख का भी ऐलान करेंगे इंशाल्लाह। फिर मैं देखते हैं कि पिंडी इस्लामाबाद वाले इस्लामाबाद की तरह जो हमारे पुरअमन शहरियों को सीनों पे जो गोलियां मारी हैं, वो हमें हक देते हैं, हमें गोलियां मारते हैं। तो हम ये फैसला फिर करेंगे, हलफ भी उठाएंगे लोगों से। और पिंडी वो हम गैरत के साथ इंशाल्लाह मौत को गले लगाएंगे और मुकाबला उन पिंडी और इस्लामाबाद के जालिम हुक्मरानों का, कातिल हुक्मरानों का
हमारे बच्चों को यतीम करने वाले हुक्मरानों का, हमारी बहनों को बेवा करने वाले हुक्मरानों का हम बलूचिस्तान के अवाम को मुत्तहद करेंगे, यकजा करेंगे, उनका मुकाबला करेंगे। PTI के जो नौजवान शहीद हुए बलूचिस्तान में, 3 नौजवानों की तो यहाँ मैयतें आई हैं, उनके जनाजे हुए हैं, तो इंशाल्लाह कल मैं उनके घर भी जा रहा हूँ और उनको मुझे इत्तला मिली है, मैं कल तस्दीक करने जा रहा हूँ कि उनको फातिहा करने भी नहीं, लेकिन कल मैं फैमिली के साथ जाके मिलूँगा, जाके फैमिली के पास जाऊँगा। PTI के कारकुनान के साथ हैं, नौजवानों के साथ हैं। PTI के साथ जो जुल्म और जबर हुआ है, पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक मुल्क का फ़ौज अपनी शहरियों को इस तरह बेदर्दी के साथ फायरिंग करे, उनको शहीद करे। उनको कश्मीर आज़ाद कराना चाहिए था, उनको भारत का मुकाबला करना चाहिए था, और जिसको हमने कश्मीर के लिए रखा था कि कश्मीर आज़ाद करके देंगे, वो इस्लामाबाद को आज़ाद करके दे। इस्लामाबाद तो पहले से आज़ाद है भाई, वो किसी का ग़ुलाम नहीं है, पहले से इस्लामाबाद आज़ाद है। कौन सा इस्लामाबाद आज़ाद नहीं था कि आपने इस्लामाबाद आज़ाद कराया? आपको तो कश्मीर आज़ाद करने के लिए हमने रखा था, और पुरअमन लोग आते हैं अपने हक़ के लिए, अपने बानी के लिए, आप उसको गोलियों से भून डालते हैं। तो हम उसकी हमने मजम्मत भी की है, हमारे मरकज़ी अमीर ने भी मजम्मत की है। तो हम कल PTI के लोगों के साथ, ख़ानदान के साथ जाएंगे, हमदर्दी भी करेंगे, इंशाल्लाह उसका साथ देंगे। कल एलामिया भी देंगे जी।